لڑکیوں کے لیے قرآن حفظ کرنا کیسا ہے؟ اسے یاد کر لینے کے بعد اگر کوئی اسے بھول جائے تو اس کے لیے کیا وعید ہے؟ اس قیامت کے دن نابینا کون لوگ اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیے، ایک سوال کے اندر کئی سوال ہے۔ پہلا سوال اس سوال کا پہلا جز یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے قرآن حفظ کرنا کیسا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ جل شانہ نے دی ہے۔ اللہ نے بڑے شاہنشاہانہ انداز میں فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو کیسے اللہ اپنے قرآن اپنی کتاب کو حفاظت فرمائے گا؟ تو یہ نہیں ہے کہ الماریوں میں یا فرشتوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اللہ نے انسانوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کا منصوبہ بنایا ہے۔ تو جو لوگ قرآن کو حفظ کرتے ہیں، خواہ عورتیں کرتی ہوں یا مرد کرتے ہوں، وہ منصوبہ عرب کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کا منصوبہ ہے یہ۔ قرآن کی حفاظت کرانی ہے اللہ کو۔ حفاظت اللہ تعالیٰ انسانوں کے سینوں میں اس کو کرا رہا ہے کہ انسانوں کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب یاد کر کے سینے میں محفوظ نہیں کی جا سکتی اور زیادہ دنوں تک اس کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے اللہ کا، چونکہ یہ منصوبہ ہے، اس لیے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان فرمایا ہے۔ تو جس طرح مردوں کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے اس منصوبے کا حصہ بنے، تو عورتوں کو بھی حق ہے کہ وہ بھی اس کا حصہ بنے، اور جو اللہ نے اس کے لیے جو اللہ نے وعدے فرمائے ہیں اس وعدے کی مستحق وہ بھی قرار پائیں، اور جو اجر و ثواب اس پر اللہ نے رکھا ہے حافظ قرآن کے لیے، اس اجر و ثواب کو یہ بھی حاصل کریں۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے اور عورتوں کو اس سے منع کیا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاد ہے تو پھر بھی اس میں بھی کچھ نہ کسی حد تک اس میں بھی ان کا رول کچھ نہ کچھ رہتا ہے۔ تو اس میں بھی اس منصوبہ رم میں وہ بھی برابر کے حصے دار ہیں کہ وہ بھی اس کو یاد کریں قرآن مجید کو، اور اللہ کے منصوبے کا حصہ بنیں وہ۔ ایک بات تو یہ ہے، تو اس لیے ان کے لیے بھی قرآن کو حفظ کرنا اسی طرح جائز ہے اور ضروری ہے۔ اگر وہ اس کے اندر صلاحیت رکھتی ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کو یاد کریں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اس کو یاد کر لیا، انہوں نے حفظ کیا ہے، تو اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اس کو اگر روزانہ پڑھا جائے تو قرآن باقی رہتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو قرآن نکل جاتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے۔ جیسے تیزی کے ساتھ یاد ہوتا ہے، اسی تیزی کے ساتھ وہ نکل بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو اس کے یاد کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے حفظ کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر انہوں نے اس کو بھلا دیا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سخت وعیدیں بھی فرمائی ہیں، اور اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ آپ اس کی حدیث کے اندر تفصیلات اس کی پڑھ سکتی ہیں، معلوم کر سکتی ہیں، اور کہ جیسے اس کا اجر و ثواب ہے کہ حافظ جو ہے اپنے قلعوں کو چھپائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ، وہ بلند ہو جائے گا، بشرطے کہ اس پر عمل کرنے والا ہو، تو وہ آگے بڑھتا جائے گا، پڑھے گا بھی۔ پھر اسی طرح سے اگر اس نے قرآن مجید کو یاد کر کے بھلا دیا ہے تو اس کی سخت وعید بھی ہے، پھر اس میں اللہ کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی رحمت سے دور بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اور عورتیں چونکہ اس لیے عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے چونکہ ان کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں اور زیادہ اہم ہیں، اور مصروفیات ان کی زیادہ ہیں،
اس لیے عورتوں کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ وہ حفظ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ پھر ان کو موقع نہیں ملتا ہے اور اس کو حفظ کو باقی رکھنے کا موقع نہیں ملتا، اور وہ حفظ جو ہے ان کے سینے سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ اس وعید کی مستحق قرار پاتی ہیں جو حدیث میں جس کی وعید کی گئی۔ ہاں، جہاں تک تیسری بات ہے کہ اس کے کہ کل قیامت کے دن اندھا کون اٹھایا جائے گا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کہے گا لما حشرتنی یاما قال کنت بصیرا، کہ اللہ مجھ کو تو آپ نے نابینا کیوں اٹھایا، میں تو بینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں تم جو ہے آنکھیں میں نے تم کو دی تھی، لیکن تم آنکھوں سے وہ کام نہیں لے رہے تھے جو کام جو ہے لینا چاہیے، دماغ سے وہ کام نہیں لے رہے تھے، کان سے وہ کام نہیں لے رہے تھے، تو آج میں نے تم کو نابینا اٹھایا ہے۔ تو نابینا ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا جن کو اللہ نے صلاحیتیں تو دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، روشنی آنکھ کے اندر روشنی دی ہے کہ دیکھ سکتے ہیں، اور دماغ دیا ہے کہ دماغ کو صحیح استعمال کر کے وہ اللہ کو سمجھ سکتے ہیں، کان دیا ہے کہ سن کر کے صحیح طور پہ اس کو استعمال کر کے وہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ ان سب دلائل سے ایسے گزر جاتے ہیں اور وہ اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن جو ہے ان کی اس پر جو ان کو اس کے بدلے میں، کیونکہ وہ بینا ہوتے ہوئے نابینا تھے، وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے، نہیں دیکھ رہے تھے، تو اس کے الجزاء من جنس العمل کے تقاضے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو نابینا جو ہے اٹھائے گا، وہ نابینا ہوں گے، ان کو ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو حافظ قرآن تھا اور حفظ کو اس نے بھلا دیا ہے اور وہ اور اس کے سینے سے وہ حفظ نکل گیا تو اس کو نابینا اٹھایا جائے گا، ایسی بات اس بارے میں نہیں ہے۔ وہ کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ لیکن وہ جو وعید کی حدیث ہے مشکات شریف کے اندر سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کریم پڑھ کر بھول جائے تو وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا کوڑی ہونے کی حالت میں ہوگا، اس حالت میں یہ وعید سب ہوئی۔ اور احناف میں بھولنے سے مطلب یہ بتایا ہے احناف نے کہ وہ حروف کی شناخت اور پہچان بھی بھول جائے، اور یہ مطلب ہے احناف نے جو اپنی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے حروف کی پہچان بھی بھول جائے، اور یہ ہے کہ گناہ ہے، صحیح ہے، حفظ کیا اور بھول جائے، تو جو حصہ اس کا بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ دہراتا رہے، بار بار یاد کرتا رہے۔ اور اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قرآن کو پڑھا کرو، اس کو دہرایا کرو، اس کو پڑھتے رہو۔ تو یہ ہے جیسے اونٹ ہے بندھا ہوا ہے، رسی چھوڑا کر کے وہ بھاگتا ہے، اسی طرح سے تیزی کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ قرآن جتنی تیزی سے یاد ہوتا ہے اسی تیزی کے ساتھ وہ یہ بھی نکل بھی جاتا ہے۔ اور بھی دوسری مثالیں دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جو حصہ انسان بھول جائے اس کو بار بار پھر دوہرا لے۔ پھر دوسری بات اس میں یہ سمجھنے کی ہے کہ وہ یہ گناہ عظیم ہے، اس کو گناہ کبیرہ نہیں کہیں گے، یہ کھل جانا جو ہے وہ گناہ عظیم ہے، بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے اوپر جو امت کے اعمال قیامت کے دن پیش کیے جائیں وہ تو اس میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہوگا کہ کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھا ہو، اس نے یاد کیا ہو اور وہ پھر بھول جائے۔ تو اس لیے جو حصہ اگر مثلاً اور کمزوری کی وجہ سے یا ذہنی کمزوری کی وجہ سے یا اپنی سستی اور اس کی وجہ سے، سستی وجہ سے تو پکڑ ہو سکتی، لیکن اگر ذہنی کمزوری کی وجہ سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے لیکن پھر بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو حصہ چھوٹ جائے، بھول جائے، تو اس کو یاد کر لیا جائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔